14واں چیپٹر بنت الجبل۔ 14ویں کی رات، پورن ماشی، بدر کامل، سرو کے درختوں میں سے جھانکتا چاند نقلی مخمل پر چھپا وہ رومانٹک منظر معلوم ہو رہا تھا جسے شوقین لوگ مڈل ایسٹ سے لا کر اپنے دیواروں پر سجاتے ہیں۔ صفیہ سلطان اسکول کے سنسان برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔ ڈیسک بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے، 2 شفٹ کلاسوں کے لگتے تھے، پھر بھی اب گنجائش باقی نہیں تھی، اور درخواستیں تھیں کہ وزیروں کی سفارشوں کے ساتھ آئی چلی جاتی تھیں۔ صفیہ سینٹ صفیہ کانوینٹ کی ایک شاخ اب ڈالی باغ میں قائم کرنے والی تھیں۔ کوٹھی کرائے پر لے لی تھی۔ ریڈ روز کا معاملہ کھٹائی میں نہ پڑتا تو وہاں ان کے سینٹ روز کنڈر گارڈن کی دیواریں اٹھ گئی ہوتیں۔ آج صبح انہوں نے ڈالی باغ والے اسکول کا سائن بورڈ لکھوانے کے لیے پینٹر بلوایا تھا، لیکن اس کے لیے نام نہیں سوچ پائی تھیں۔ عوامی محاورے بہت دیر پا ہوتے ہیں۔ برطانوی دور کے کانوینٹ اسکول چلانے والی فرنگی راہبات کو خپتہ بھگتن پکارتی تھی، اور ان کے کانوینٹ بھگتن اسکول۔ آزادی کے بعد کھلنے والے جعلی کانوینٹ بھی عوام کے لیے بھگتن اسکول ہی رہے، جس طرح دیسی گورنروں اور ان کی بیویوں کو گورنمنٹ ہاؤس کا عملہ اب بھی لاٹ صاحب اور لیڈی صاحبہ ہی پکارتا تھا۔ تو صفیہ سلطان بھی ایک سخت گیر مدر سپیریئر سے کیا کم تھی۔ لیکن کل رجسٹریشن بھی کروانا تھا، اور اس کے لیے نئے بھگتن اسکول کا نام ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہن بھائیوں یا ان کی اولاد سے کسی تعاون کی امید بیکار تھی۔ وہ تو سینٹ صوفیہ کانوینٹ ہی سے بے طرح جھینپتے تھے۔ انہوں نے صفیہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ کان کا علاج نہ کروا کے وہ خود ہی گھاٹے میں رہی تھیں۔ خیر، میرے ایسے لوگوں کی زندگی بھی کٹ ہی جاتی ہے۔ لکھنوی طرز کی اونچی محراب والی برساتی کی چھت پر جا کر انہوں نے سامنے نگاہ دوڑائی۔ تیز چاندنی میں ڈوبا مانوس منظر، باغات، موتی محل کا سفید گنبد، گومتی ناک کے عین نیچے وکی میاں اور شہلا کی موٹریں کھڑی تھیں۔ اسی پھاٹک سے گزرتی بیلا اور چاندنی کی رکشہ اندر آئی تھی۔ بتاشے نے بے بذات مہمان کا اسباب اتار کر باہر ہی پڑے رہنے دیا تھا۔ بٹیا، نورن نے اوپر آ کر سلسلہ خیالات منتشر کر دیا۔ بشیر پینٹر بہت دیر سے آئے بیٹھے ہیں۔ اب آئے ہیں آدھی رات کو، کل سویرے ہی ڈالی باغ جا کر بورڈ لگوانا ہے۔ صبح آئے تھے، آپ نے کہا سانجھ کو آؤ۔ اچھا خیر ٹھیک ہے، ابھی بلائیں ہیں۔ نورن واپس گئیں۔ صفیہ سنگی بالکنی میں جا کھڑی ہیں۔ رومن کیتھولک سینٹ اب تک تو تقریباً سارے ہی دوسرے پرائیویٹ اسکولوں نے اچک لیے۔ ابھی پروین باجی نے بتایا لاہور میں ایک گلنار کانوینٹ اینڈ اکیڈمی کھل گئی ہے، ایک سن جوزف اسکول، سن یعنی سورج۔ کمال ہے، اس روز بیلا اسی بات پر کیسے طنز سے ہنسی تھی۔ ہم لوگ اماں کے کمرے میں جمع تھے۔ چاندنی کو کم حیثیت سمجھ کر پیڑھی پر بٹھا لایا۔ بیلا نے چاندنی کو ایک دو بار مونی مونی بھی پکارا تھا۔ اماں نے پوچھا بھلا یہ مونی کون نام ہے؟ مونی، مونا، سانتا مونیکا۔ فیروزہ نے ایک دفعہ سانتا مونیکا کیلیفورنیا سے پکچر پوسٹ کارڈ بھیجا تھا۔ وہ اجنبی، غیر اہم، مہمل سی لڑکی 3 مہینے اس گھر میں مہمان رہی۔ کون کس کا مہمان تھا؟ وہ کیسی لڑکی تھی؟ نادار، بے خانماں، حیرت زدہ، نیپالی سے چہرے والی، موٹی اینک لگائے، مشین پر جھکی، تیزی سے ہینڈل گھماتی، یا انگنائی کے نل پر بیٹھی وضو کرتی۔ اس کے یہ 2 ہی کام تھے، سلائی اور نماز۔ سفید پلاسٹک کی چوڑیاں، گلابی ربر کے چپل، موٹی جھوٹی ساڑیاں، معمولی کالی شال، جیسے دھوبن چڑیا۔ جیسے جاڑے آتے ہیں تو کھرینچا پہاڑ سے نیچے اتر آتا ہے اور پھر اڑ جاتا ہے۔ اسے کس نے یہاں بھیجا تھا؟ وہ ایبزرڈ سی لڑکی، لا یعنی زندگی، محمل موت۔ تو بھلا موت بامانی کب ہوتی ہے؟ وہ تھی کون؟ بنت الجبل پہاڑوں کی طرف سے آئی تھی۔ بنت الجبل یعنی عظیم دکھ، مصیبت، کرب و بلا۔ بنت الجبل یعنی آواز بازگشت۔ وہ کہے کی آواز بازگشت تھی، ندائے کوہسار۔ وہ بھولی سی پہاڑی لڑکی، خاموش، ذہین، بردبار، اور جب ہنستی تھی تو بچوں کی طرح ہنستی تھی۔ کتنی مظلوم اور ستم رزیدہ، اور کیسی صابر و شاکر۔ سینٹ چاندنی، سینٹ مونیز کانوینٹ، ڈالی باغ۔ نورن زور سے پکارا، پینٹر کو بھیجو۔ آداب بٹیا صاحب۔ صفیہ نے سر ہلکا سا خم کر کے گویا سلام کا جواب دیا۔
جو بڑے لوگوں کا قاعدہ ہے۔ وہ بورڈ اٹھائیے، ہم لکھ کر دیتے ہیں۔ بشیر پینٹر نے کرمچ کے بیگ سے سفید روغن اور برش نکالے، بلب کے نیچے اکڑوں بیٹھ گئے۔ صفیہ نے ڈیسک میں سے پینسل برآمد کی، کاغذ پر جلی حروف میں لکھا، سینٹ مونیز کانوینٹ، ڈالی باغ۔ بیٹیا گھر سے تیار کر کے کل سویرے لے آویں؟ ٹھیک ہے۔ وہ بورڈ اور بیگ اٹھا کر زینے سے اتر گئے۔ اب مجھے آخرکار چاندنی بیگم سے لبریشن حاصل ہو گیا۔ آزادی، چھٹکارا، اطمینان کی گہری سانس لی، پھر جا کر بالکنی میں کھڑی ہو گئیں۔ بہت دنوں سے آواز بھی سنائی نہیں دی۔ پنکی کا تجزیہ، ڈاکٹر کی تشخیص، سب 100% درست۔ محض خفقان، مراق، تحت الشعور کی شرارت۔ وہ نیچے جانے کے لیے زینے کی سمت بڑی دفتن آواز نے کہا، السلام علیکم۔ دم بخود سیڑھیوں پر پہنچی، نیچے اندھیرا تھا۔ زینہ اس طور سے طے کیا گویا اب اندھے کنویں میں اترتی ہوں۔ گیلری میں سے گزری، شہلا کے دفتر میں تیز روشنی نظر آئی۔ وہ کامیاب اور مطمئن بیرسٹر حسب معمول اپنے موکلوں سے بات چیت میں مشغول تھی۔ پچھلے برآمدے میں پہنچ کر صفیہ انگنائی میں آئی۔ کونے میں نلکا ٹپکے جا رہا تھا جس کے کنارے بیٹھ کر چاندنی وضو کرتی تھی۔ ہرے خوشبودار پتوں میں چھپے امرود چاندنی میں چمکے، جیسے کسی بچے نے شوخ ہرے اور زرد رنگوں سے تصویر بنائی ہو۔ الف سے امرود، بے سے بیلا، چے سے چاندنی۔ نل ٹپکے ہی چلا جا رہا تھا۔ کل مستری بلوانا چاہیے۔ ماماؤں کا دالان مسمار کرا کے وکی میاں نے اپنے بڑے لڑکے ٹونی کے لیے ایک خوبصورت کاٹیج بنوا لیا تھا۔ الائچی خانم، پتاشن بوا وزیرن مر گئیں۔ خوش قدم بوا اور سونا کلی اوپر اسکول کے کمرے میں سوتی تھیں۔ نورن اپنے شوہر بتاشے کے ساتھ باہر سکونت پذیر تھیں۔ صفیہ آہستہ آہستہ ڈیوڑی کی جانب بڑھی، اسی میں سے نکل کر میگی زنخوں کے ساتھ بھاگ نکلی تھی۔ دروازہ بند ہے، لٹل سریکو نے اطلاع دی۔ چند قدم اور چلیں۔ منع کر رہے ہیں، سریکو نے پھر کہا، دروازہ بند ہے۔ ڈیوڑی میں پہنچی، کائی آلود دیواروں کی داڑ میں سرسوں اور پیپل کے چند تر و تازہ ہرے پودے اگائے تھے۔ بھاری سیاہ پرانے کواڑوں میں تالا پڑا تھا۔ بہادری سے مسکرائیں۔ پیش گوئی محض اس دروازے ہی کے لیے تھی، میں کون سا اس میں سے نکل کر فرار ہونے والی تھی۔ اپنے کمرے میں واپس جا کر ٹیبل لیمپ جلایا۔ ڈالی باغ اسکول کا نیا نویلا رجسٹر نکال کر بیٹھ گئیں۔ دریچہ باہر کے رخ پر کھلتا تھا۔ برساتی میں ایک موٹر سٹارٹ ہوئی۔ ایک موکل تو روانہ ہوئے، ایک ابھی موجود تھے کیونکہ شہلا دفتر سے بھی نہیں نکلی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے صفیہ سارے گھر والوں کی حرکات و سکنات سے آگاہ رہتی تھیں۔ کوئی دروازہ بھڑ سے بند ہوا، سمجھ لو زرینہ بجیا کا موڈ خراب ہے۔ وکی کے قدموں کی چاپ، پنکی کی آمد اور روانگی، رانی دلہن کی کنجیوں کا چھناکا، ان کے تینوں لڑکوں کی طوفانی رفتار، سلیمہ کی خوش قرامی، شہلا کی پھرتی، نوکرانیوں کی چال، صفیہ کو سب کا پتہ رہتا تھا، کون ان سے کتنے فاصلے پر ہے اور کیا کر رہا ہے۔ آج شام 2 موکل آئے تھے، ایک تو چلے گئے، ایک ابھی موجود تھے۔ یکلخت آواز نے کہا، چھوٹے خالو۔ سن سی رہ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اور خلاف معمول شہلا ان کے کمرے میں آئی۔ عموماً اہل خانہ سے صفیہ کی ملاقات دن میں 3-4 مرتبہ محض کھانے کی میز پر ہوتی تھی۔ سب اپنے اپنے کام میں جتنے مصروف تھے، وہ خود بھی تو اپنے اسکول میں لگی رہتی تھیں۔ بڑی بھانجی نے جھجکتے ہوئے مخاطب کیا، چھوٹی خالہ، کہو ذرا باہر چلیے، ہمارے ایک نئے موکل سے مل لیجیے اور بتلائیے آپ کو کیسے لگتے ہیں۔ آواز نے پھر دہرایا، چھوٹے خالو۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس شام بار دری میں پنکی نے لیلا سے یہی الفاظ تو کہے تھے جو انہوں نے سن لیے تھے۔ کچھ تذبذب کے بعد کھڑی ہوئی، بھانجی کے ساتھ چیمبر میں پہنچی۔ ایک خوش پوش، گھنے کھچڑی بالوں والا خوب رو آدمی چرمی کرسی سے اٹھا، تسلیم عرض کی، چھوٹی خالہ، سید ارشد حسین، مسٹر طاہر علی سروش کے برادر نسبتی، یعنی لیلا کے ماموں۔ آپ کو معلوم ہے نا، مندر مسجد کیس کی پیروی اب میں کر رہی ہوں، یہ اسی سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ تشریف رکھیے۔ ارشد حسین نے اس طرح کہا گویا وہ میزبان تھے اور یہ مہمان۔ صفیہ کو ان کی یہ خود اعتمادی بھی بھلی معلوم ہوئی، بیٹھ گئیں۔
ارشد صاحب ہماری خالہ ماہر تعلیم ہے، ڈبل MA اور پھر PhD۔ ارشد حسین نے پائپ سمیت متبسم ہنکارا بھرا۔ خالہ آپ نے ایک تو MA عربی میں کیا تھا اور دوسرا؟ دفعتاً وہ چڑ گئی، کیا میرا انٹرویو ہو رہا ہے؟ اور اس چھوکری کو یہ بھی معلوم نہیں کہ خالہ نے دوسرا MA کس مضمون میں کیا تھا۔ چہرے پر تقدر کے آثار نمایاں ہوئے، خاموش رہیں، پھر بولی یہ سب بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ نہیں چھوٹی خالہ، یہ کلکتے والے لوگ ہم کو بےحد دقیانوسی تصور کرتے ہیں۔ یہاں آ کر شوتوجیت رے ایک پرانی محل سرا دیکھنے گئے تھے، اس کی بیگمات کو فراٹے کی انگریزی بولتے سن کر بہت حیران ہوئے۔ شاید ان کا خیال تھا ہم لوگ ابھی شطرنج کے کھلاڑی ہی چلے جا رہے ہیں۔ ارشد صاحب ہماری خالہ نے ایجوکیشن میں ڈاکٹریٹ کیا ہے۔ سینٹ صوفیہ اسکول آپ ہی کا ہے؟ یہ قطعاً غیر متوقع سچویشن تھی، طربناک، انوکھی اور اتنی ہی مضحکہ خیز بھی۔ خیر، آواز نے کچھ دیر قبل ہی انہیں اس خوشگوار صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے خبردار تو کر دیا تھا۔ تھینک یو۔ آواز ہونٹوں پر خفیف سا تبسم نمودار ہوا۔ ڈاکٹر صاحب ہم بھی ارادہ کر رہے ہیں کہ اپنے فیکٹری ورکرز کے بچوں کے لیے کانپور میں ایک اسکول کھولیں۔ آپ چل کر جگہ دیکھیے گا، آپ کے مشورے بہت قیمتی ثابت ہوں گے۔ ضرور۔ ارے خالہ تو ایک کنڈر گارڈن بھی شروع کرنے والی ہیں اور ایک ان کا اسکول ڈالی باغ میں کل ہی سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مبارک ہو ڈاکٹر صاحب۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈنر کے لیے تشریف لے چلیے۔ صفیہ نے گھبرا کر بھانجی کو دیکھا۔ چلیے نا چھوٹی خالہ، ارشد صاحب کہہ رہے ہیں ہم سب جائیں گے۔ وکی اور بجیا بھی؟ سب ان کے سیدھی کارنٹن آ جائیں گے؟ اچھا چلیے بھی میری چھوٹی اچھی خالہ۔ تو یہ ڈنر پہلے سے طے کر لیا گیا تھا؟ اب آپ جا کر جھٹپٹ تیاری پکڑیے۔ سوری، آپ کو پہلے نہیں بتایا، ہم اور ارشد صاحب اس مقدمے کی بات میں لگ گئے تھے۔ جب وہ کمرے سے باہر گئیں، شہلا دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ ان کے گھسے ہوئے کولہا پوری چپلوں پر ارشد حسین کی نظر نہ پڑی ہو۔ گونڈا بہرائچ کی ساری دھول اور کیچڑ میں اٹنے کے بعد بھی صفیہ نے ان چپلوں کو چھٹی نہیں دی تھی۔ جب وہ کمرے سے باہر گئیں تو شہلا دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ ان کے گھسے ہوئے کولہا پوری چپلوں پر ارشد حسین کی نظر نہ پڑی ہو۔ گونڈا بہرائچ کی ساری دھول اور کیچڑ میں اٹنے کے بعد بھی صفیہ نے ان چپلوں کو چھٹی نہیں دی تھی۔ خالہ کی وفاداری اور دفاع میں کھسیانی ہنسی ہنس کر شہلا نے کہا، یہ اکیڈمک لوگ اپنی ہی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں۔ ہاں بھائی، یہ ایک مخصوص ٹائپ ہے، کوائٹ ڈیلائٹ فل۔ بس اب آپ ان کو ڈاکٹر صاحب کہہ کر کبھی مخاطب نہ کیجیے گا۔ نہیں کریں گے؟ مگر کیوں؟ یہاں لوگوں نے ڈاکٹر صفیہ کا اسکول پکارنا شروع کر دیا تھا، جیسے ڈاکٹر سیفی کا منجن۔ انہیں اور ہم سب کو بہت کوفت ہوئی۔ علاوہ ازیں ان کا کہنا ہے آج کل PhD ٹکے سیر ہو گئے۔ ڈاکٹر سیفی کا منجن، ہاں 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 ہاں، یا وہ پروفیسر سوندھی کا میرج بیورو، رشتے ہی رشتے۔ جی ہاں، شہلا خوب ہنسی۔ لیکن مجھے لگتا ہے انہیں اس رشتے کا آئیڈیا پسند آیا۔ آئی ایم گلیڈ۔ سمجھدار خاتون ہے، بس لوگوں سے شاید کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی۔ رمیلا بوس تو اس قسم کی نہیں تھی؟ ارے نہیں بھائی، وہ بے حد باتونی تھی، حالانکہ انہیں عرفان ذات ہو چکا تھا، اور اس عرفان کے بعد تو انسان خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ بغیر عرفان ذات ہی کے خالہ چپ رہتی ہیں، البتہ ہمیں یقین ہے آپ کی ان سے خوب پٹے گی۔ انہیں ایک سچے غم خوار کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو ابھی اتنی فرصت ہی نہیں ملی۔ اچھا جناب والا، اب آپ ذرا بڑے ماموں کے پاس چل کر بیٹھیے، ہم امی اور ممانی دلہن سے کہیں جلدی تیار ہوں۔ صفیہ اپنی ڈریسنگ روم میں آئیں، ابھی سناٹے میں تھیں، ہاتھ پاؤں سرد۔ آواز نے 28 سال میں آج پہلی بار خوشخبری سنائی تھی۔ وہ سنگھار میز کے سامنے بیٹھ گئیں۔ یہ ان کی والدہ کا جامع خانہ تھا جو اب وہ خود استعمال کرتی تھیں۔ ان مخدوموں کا سامان اسی طرح موجود تھا۔ ایک نقشین ڈیون پورٹ کے اوپر ان کا ناگردان سجا ہوا تھا۔ اس کے اندر صفیہ وارڈروب کی کنجی رکھتی تھیں۔ اٹھ کر وہ نکالی۔ یاد آیا ان کے مرحوم ماموں نے مرنے سے پہلے ان کے لیے بھات بھجوائی تھی۔ وہ سارے تحائف احتیاط سے گودام میں مقفل تھے۔ پھر مسکرائیں، الماری کھولی۔ کون سی ساری پہنے؟ پردہ ہٹا۔ شہلا اندر آئیں۔ چھوٹی خالہ کیسے لگے؟ خاصے۔ ارے بس خاصے، پہلے یہ بتلائیے آپ کو پسند بھی آئے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ٹھیک تو نہیں چھوٹی خالہ، بہت اچھی ہیں، اور کمال دیکھیے اتنے نزدیک کانپور میں موجود تھے، لیکن کبھی یہاں ہم لوگوں کا ملنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا۔ کرتے کیا ہیں؟ سروش صاحب کو مانک خالہ مسٹر ہاتھی والا کہتی ہیں تو یہ سمجھیے مسٹر گھوڑا والا۔
کانپور میں لیدر فیکٹری ہے، شہ سواری کا ساز و سامان بنوا کر جرمنی اور کینیڈا بھیجتے ہیں۔ شادی اب تک کیوں نہ کی؟ ارے کی تھی، شیلا نے وارڈروب کے سامنے جا کر ساڑیوں کا جائزہ لیا۔ سول میرج، ایک بنگالی آرٹسٹ سے، رومیلا بوس۔ وہ بقول مانا خالہ چٹانوں پر چلے گئی۔ طلاق، نو کڈس۔ لیجیے خالہ، یہ وینکٹ گیری پہن لیجیے، یہ والی ہری لال قلعہ، بڑی آرٹسٹک ساری ہے۔ تمام ساریاں رکھے رکھے گل جائیں گی، آپ انہیں پہنتی کیوں نہیں؟ جوڑا ڈھیلا بنائیے گا، ذرا ارشد صاحب پر روب پڑے، ہماری کتنی سمارٹ خالہ ہیں، آپ بالکل ٹیچروں والا جوڑا کس لیتی ہیں۔ تو آپ کو اچھے لگے؟ ہاں، سب کو پسند آئے، بس آپ ہی سے پوچھنا باقی تھا۔ آداب عرض ہے، ہاں ہاں ہاں، ہلکا سا قہقہ۔ سنگار میں اس کا کنارہ مضبوطی سے پکڑا۔ شیلا نے ایک ویکٹ گھڑی نکال کر کرسی پر رکھی اور اس کے ساتھ ہری شال۔ خدا کے لیے وہ اماں ہوا کے وقتوں کا اونا بھی دوشالہ نہ اوڑھ لیجیے گا، امی بھی آپ کو ٹوک چکی ہیں۔ سب کو پسند آئے؟ چلیں شکر ہے، آپ نے بھی اپروو کر لیا۔ بابی مامی سے ملوانے کل لے جاؤں گی، ان کو کل فون کیا تھا، بہت خوشی ہے، وہ تو دونوں شادیوں میں شرکت کے لیے بھی تیار ہیں۔ اوہ، دوسری کس کی؟ پنکی اور لیلا، آپ کو معلوم تو ہے۔ سنیے، بابی ماما کو 2 بار ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اب آپ لوگ پرانی رنجشیں بھول کیوں نہیں جاتے؟ وکی ماموں تو ان کی عادت کے لیے کئی بار جا چکے ہیں۔ ہیومن لائف از سو شارٹ۔ یہ ڈسکوری تم نے آج کی؟ چھوٹے ماموں بیچارے کا بائی پاس بھی ہونے والا ہے۔ پوری زندگیاں ہی بائی پاس ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ، یہ تو بہت ہی زیادہ جھکی ہو گئی ہیں، اس وقت تک تو خیریت رہی۔ ڈنر پر ارشد صاحب سے خواہ مخواہ نہ الجھ پڑے، وہ ایک جہاں دیدہ اور ڈپلومیٹ آدمی، ان کا مزاج فوراً ہی پہچان گئے۔ اچھا، ہم اب جا کر ممانی دلہن کو کھٹکھٹائیں، وہ سجنے میں بہت دیر لگاتی ہیں۔ چوڑے کنارے کی ساؤتھ انڈین ساری، ڈھیرا گلا، گلے میں کندن کا جگنو۔ صفیہ سلطان نے قد آدم آئینے میں سراپا پر نظر ڈالی۔ اسکول کھولنے کا ارادہ ہے، آپ کے مشورے بہت قیمتی۔ بے بس، سر تیش اور بے پناہ مداحبت سے لرزتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ہرے سینڈل دکھلائی پڑے جو شہلا ان کے لیے نکال کر رکھ گئی تھی، ان کو ٹھوکر ماری۔ مزید انتقام کی غرض سے وہ بوسیدہ انا بھی دوشالہ بھی اوڑھ لیا جو ہمیشہ گھر والوں کے لیے زیر بحث رہتا تھا، اور ان کے بچپن میں ان کے لیے خریدا گیا تھا، باہر نکلی۔ سارے گھر میں اچانک بڑی گہما گہمی سی محسوس ہوئی۔ غالباً آج شام ہی شہلا نے سب کو بتلایا تھا۔ خادمائیں بھاگی بھاگی پھر رہی تھیں، کواڑ کھولتے تھے، بند ہوتے تھے، بند ہوتے تھے، پھر کھولتے تھے۔ ہر طرف سے خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی تھیں، گویا زرینہ، رانی دلہن، شہلا، سلیمہ، سب نے مل کر فرانسیسی عطریات کے کنٹینر بہا دیے ہوں۔ نورن گنگناتی ہوئی برآمدے سے گزری۔ ڈرائنگ روم سے ارشد حسین اور وکی میاں کے قہقہے بلند ہوئے۔ صفیہ اپنے کمرے میں جا کر دریچے میں کھڑی ہو گئی۔ چند لمحوں بعد شہلا کی کار روانہ ہوئی، ارشد حسین سامنے، سلیمہ، منی اور جمی پچھلی سیٹ پر۔ صفیہ پھر گیلری میں آئی۔ زرینہ اپنے کمرے سے برآمد ہوئی، اودا ریشمی غرارہ پشمینے کی شال، چہرہ دلی مسرت سے جگمگا رہا تھا۔ صفیہ پر نظر پڑی۔ ریڈی؟ شاباش، مگر پھر وہی بوسیدہ دوشالہ اوڑھ لیا۔ صفیہ، کچھ تو خیال کرو، غیر آدمی داماد بننے والا کیا سوچے گا؟ ایسی بھی کیا خست، ایسا حلیہ نہ بناؤ کہ لوگ تم کو بالکل ہی پیپل سے اتری سمجھیں۔ اور کوئی شال نہیں ہے؟ لاؤ میں دے دوں۔ نورن، نہیں، صفیہ ٹس سے مصنوعی۔ ٹھیک ہے، سر پر یہ 2 سینگ بھی لگا لو اور فل بوٹ پہن لو۔ اچھا جاؤ، کار میں بیٹھ کر ہارن بجاؤ، تبھی دلہن نکلیں گی۔ صفیہ خاموشی سے برساتی کی طرف چل دی۔ زرینہ نے باہر آرا بیگم کو پکارا، جن کی وکی سے شادی ان کے گھر والوں کے لیے ایک معجزہ ہی تھی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ، غریب ماں باپ نے پھولوں کا زیور پہنا کر ودا کیا تھا۔ نواسی کی رخصتی کے بعد الہچی خانم گاؤں سے واپس نہ آئی تھیں، ان کے لیے پینشن مقرر کر دی گئی تھی۔ اللہ کی قدرت۔ نورن کو آواز دی، ارے رانی دلہن کو بلاؤ بھائی، آتے ہیں بجیا۔ باہر آئیں۔ نقشے غرارے کا جوڑا، شاہتوش کی شال، کانوں میں ہیرے کے بندے، کلائیوں میں سرخ کانچ کی چوڑیاں۔ نند بھاوج در میں جا کھڑے ہیں۔ گھر کا بھیدی چاند سنگن لینے کی خاطر سامنے آ گیا۔ زرینہ سلطانہ کی آنکھوں میں انبساط کے آنسو تھے۔ ان کو ایسا محسوس ہوا چاند نے مسرور شرارت سے ان کو ونک کیا۔
تمہارے میاں کا سنگار پٹار ختم نہیں ہوا؟ رانی دلہن ہنسنے لگی۔ دارجلنگ سے لیلا بات کر رہی ہیں۔ اوہو، جب سے میسور سے واپس گئی ہیں، نہ خط نہ پتر، فون بھی آج کیا 15 دن بعد، پنکی تک کو نہ لکھا۔ زرینا نے ابھی سے ساس والا رویہ اختیار کر لیا تھا۔ سیاہ شیروانی، چوڑی دار پاجامہ میں ملبوس وکی، میاں شادہ و فرحاں برآمدے میں آئے۔ کیا ہوا؟ ارے بجیا، وہ لوگ دارجلنگ کی بدامنی کی وجہ سے بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے، بے حد مالی نقصان ہوا، شکر ہے جانیں بچ گئیں۔ ارے تو اطلاع تو کرتے۔ لیلا کہہ رہی تھی انہوں نے دوارس روانہ ہونے سے پہلے کلکتے میں رات کو کئی بار کوشش کی، لائن نہیں ملی۔ پھر ان کے والد اپنے بیٹوں کو امریکہ ٹرنک کال کرنے میں جٹ گئے۔ وہ تینوں مختلف شہروں میں رہتے ہیں۔ اب بہن کے بیاہ اور معاملات کی دیکھ بھال کے لیے تینوں فوراً واپس آ رہے ہیں۔ شکر ہے، اکیلی لڑکی ہلکان ہوئی جا رہی تھی، رانی دلہن نے کہا۔ لیلا نے بتلایا، شورش کی وجہ سے وہ علاقہ بالکل کٹ آف ہو گیا تھا۔ ہم نے خوشخبری سنائی تو وہ پہنچ چکی۔ کچھ کہہ رہی تھی؟ زرینا نے دریافت کیا۔ بار بار پوچھا، کس سے؟ ہم نے چلا کر شہلا کا نام بتایا۔ ایک تو لائنز خراب اور شاید وہ متوقع نہیں تھے۔ ان کے ماموں اور شیلی دونوں کنفرمڈ قسم کے بیچلر، اور یوں جھٹ پٹ فیصلہ، بس سمجھو کلک کر گئے۔ بجیا شاہ صاحب اجلت چاہتے ہیں، ان کو جلد یورپ جانا ہے۔ اب شیلی اور پنکی آگے پیچھے دونوں کی تاریخیں باتیں کرتے کرتے وہ دنوں تخت پر بیٹھ گئے۔ صفیہ نے بے دلی سے 1-2 بار ہارن بجایا، پھر کار کی کھڑکی سے لگ کر شب ماہ کے نظارے میں کھو گئی۔ شہلا کے دفتر میں فون کی گھنٹی بجی۔ ٹونی نے بات کی۔ جی ہاں، شکریہ جی، بس فیملی اور فیملی فرینڈ سب کارلٹن جا رہے ہیں، وہیں تشریف لائیے۔ جی، میاں ابا بھی پہنچتے ہیں۔ پچھلی سیٹ پر صفیہ آرام سے بیٹھ گئیں، پاؤں پھیلائے، چپل اتارے، انگوٹھے ہلائے، پھر چپل پہنے۔ فیملی اور فیملی فرینڈ، انگیجمنٹ ڈنر، ایک مہذب نفیس باضابطہ زندگی، باقاعدہ سماجی کارروائیاں۔ حد یہ ہے کہ وکی بھی کتنے ہوش مند ہو گئے۔ مقطع چقطع لڑکی کے بزرگ اور سرپرست، ذمہ دار، پابند وضع، اسکوائر صورت، آواز، لہجہ، قدموں کی چاپ، وہی گمبھیر ہنکارا۔ ایک دم میاں ابا انہی کی طرح برآمدے سے انہی کی آرام کرسی پر بیٹھ کے انتظامات کے لیے احکام صادر کریں گے۔ شہلا، ارشد، پنکی، لیلا، فیروزہ، برائن، گو۔ فیروزہ آخر میں گورے کے متعلق ذرا گو مگو، پہلو بدلا، ناک کھجائی۔ لطف آ جائے اگر ادھر سے پروین اطلاع دیں تو نور چشمی نے برائے پنکی مورلینڈ کو گڈ بائی کیا اور یہاں پہنچ کر معلوم ہو محمل لیلا، مزہ آ جائے۔ ہا ہا ہا، آواز نے مدھم سا قہقہ سلگایا۔ ایک چنڈول بھی چلاتا ہوا اوپر سے گزرا۔ مزید رنگ ان قریب۔ ایک خشک ووڈ روز ٹپ سے رنگین چبوترے پہ گرا، برساتی سے آویزاں اس کی بیل ہوا میں لرزی۔ دھوپ میں بیل کے زرد گلاب مرجھا کر پلائی ووڈ سے ترشے پھول معلوم ہوتے تھے۔ خدا کی قدرت، ان کی بھی عجیب عجیب قدرتیں۔ چوبیں گلاب، وکی پکا پان ہو گئے، مگر نباتات میں فلسفیانہ دلچسپی سدا بہار۔ خالی آدمی کیا کرے، فلسفے بگارے۔ جبر و اختیار، فلانا ڈھماکہ، آئیں بائیں شائیں۔ بجیا رخصت ہوئیں، پھر واپس آ گئیں، نہ جبر نہ اختیار، محض خاوند کی ڈٹائی۔ گڑی سے ودا ہوتی تھیں کیسی شان و شوکت کے ساتھ۔ بیچاری پھاٹک پر ادھے رتھ جو ڈولے، ہاتھی، مہمانوں کی بنٹیلے، اور کون موٹر کاریں، نہ ان مہمانوں کے نام اب کسی کو یاد ہے نہ ان کی موٹروں کے۔ برٹش راج غائب، چیزیں غائب۔ پنکی کی گھوڑا چڑھائی زرد جوڑا، شاہ مینا صاحب سلام کے لیے جاتے لگے۔ جلسہ، اسی چبوترے پر ہادی مہاراج کا رقص۔ اس وقت یہاں انگور کی بیل تھی۔ کیسا دور آیا کہ پروین کا عقد بذریعہ ٹرنک کال، دلہا کو NOC نہیں ملا۔ اسی برساتی سے روتی بلکتی رخصت ہوئیں۔ چھنکی اور پاروں نے انہی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کے کاہے کو بیاہی بدیس الاپا تو ٹپس پڑ گئی۔ اب اسی برسات میں پروین آ کر اترتی ہیں تو ایک مختلف ہستی، کیسی بدلی۔ ایک آنسو گرا۔ کھلنڈرے محبت والے لڑکپن میں تینوں بہنوں کو کیسی تفریحیں کراتے تھے، انگلش پکچر، سیر سپاٹے، ہو حق۔ ایک بار بسمل کی آرزو کی شوٹنگ دکھلانے بھی تو لے گئے تھے۔ اختری فیض آبادی، آئیڈیل فلمز، متصل ایشیا، ATR۔ اختری اور ان کے دور کی متھ بن گئی۔ قمبر علی کی بھی۔ دھیرے بہو ندیا، ہم تو اس پار نہ جا سکے۔
قمبر کی بھتیجی لیلا صندل فروش ریڈ روز پر روز ہاؤس سے رخصت ہو کر اس پار آ جائیں گی۔ شہلا آپی، آپ کی چھوٹی خالہ کا ایگو بہت بڑا ہے۔ میرا ایگو؟ میرا؟ ایک بڑا سا آنسو گود میں رکھے پرس پر ٹپکا، وڈ روز کی طرح، اس بیل کے زرد گلاب جیسا نازک پھول۔ موسم تبدیل ہوتا ہے وہ تو گل چوبی بن جاتا ہے۔ صوفیہ سلطانہ، وہی صوفیانہ رنگوں کی ساڑیاں، وہی مدرسہ، وہی ٹائم ٹیبل، وہی اسٹاف۔ وزیداری ہو تو ایسی شاباش۔ پیروں پر نگاہ کی، فل بوٹ، ناک میں ہٹسے کا بلاق بطرق زولو، سر پہ ناگا سنگھ، وہ چھیلا چمڑا فروش پوسین پوش مجھے جو جاگیر دیتا ہو نہ دے۔ دور گجر بجا، سرما کی سست رفتار۔ رات شام سے اب تلک اتنا کچھ ہو گیا اور ابھی محض 10 بجا ہے۔ یہ لوگ اندر کیا مسکوٹ کر رہے ہیں؟ یہ مکان رازوں سے لبریز ہے، گویا اگلے وقتوں کا فری میسن لاج، عوام جسے جادوگھر پکارتے تھے۔ میاں ابا بھی فری میسن تھے۔ یہ مکان بھیدوں سے پر ہے، جیسے سیب سے لدے گھنے درختوں میں چھپی کوئی پرانی خالی کوٹھی۔ سب مشتبہ کریکٹر ہیں۔ اب وہاں کینڈل لٹ لیٹ نائٹ ڈنر ہوگا، پوس کی ٹھنڈی رات میں پرچھائیوں سے معمور سرائے، اس کے اندر بھاری سلور اور سرخ گلابوں سے لدی میزوں پر گلگوں اجنبی چہرے۔ بٹوا ایسی مانک باتی فلی ہروز اپنا پارسی وگلا پہن کر آیا ہوگا، خاص موقعوں پر پہنتا ہے وگلا، وگلے والی پلٹن دادا میاں کے زمانے میں، چھاؤنی محمد باغ۔ جنرل اور مسز کھنہ بھی ہوں گی، اور کون کون جن سے بہت میل ہے۔ ترائن بخش سنگھ خاندان، انعام علی والے، کمار چودھری لوگ لاج کے گرینڈ ماسٹروں کی صدارت کریں گے۔ کوئی میرا دوست نہیں۔ ماغ کا خنک چاند آنکھوں میں اترا، شبنم آلود سرسبزہ سراپا میں سرایت کر گیا۔ سر کے درخت بھی اندر موجود ہیں، سر 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 ورکش کنیا۔ وکی جب دیوانے مفکر شاعر تھے، 4 دن کی چاندنی کو چندر پربھا پکارتے، ششی کانتا، مون لائٹ سوناٹا، روہنی دیو مالا اس لڑکی کو سمجھاتے جاتے۔ ان دنوں کانتمبری پڑھ رہے تھے۔ تشبیہ ستارے میں گفتگو۔ چاندنی ہمالیہ سے ہماری ندی کے کنارے اتری ہیں۔ ارے بھائی صفیہ قاسم صاحب نے اپنی نئی کوٹھی کا نام ندی کنارے رکھا، ڈیم گڈ۔ اچھا بھائی چاندنی رات سنو، راج کمار چندر پیٹ چاند کا بیسی، ہم بھی مہتاب گزیدہ ہیں، اور صفیہ بیگم تم مہا سوتیا دیوی کی طرح اچھور جھیل کے کنارے بیٹھے ہو، اور طوطے ہی طوطے۔ وہ 1000 مہتابیاں سنگی جالے کے جنگلے والی وسط میں مسنت بیگم راجہ رانی موسیقاروں سے چندر کورس سنتے میں پیچھے قدم کے پتے، رنگین چلمنوں والے سبک 2 منزلہ منقش مکان، اور طاقوں میں گلدان، اور حوض میں لال کنول اور سفید بت، اور راجہ کے ہاتھوں جام و سبو، اور رانی کے ہاتھ میں پھول، اور ڈومنیوں کے ہاتھ میں مجرے اور تنبورے، آب زر اور رنگوں میں ان کا قصہ مختصر اور اٹل تا وقت جیسے دیمک نہ کھا جائے۔ چاندنی بھی اکثر اس چبوترے پر آن کر بیٹھتی تھی، نٹنگ کرتی، پاک صاف ڈال سے ٹوٹی۔ اتنی بڑی دنیا میں اس کو مان گون کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آگ، ہوا، پانی، عناصر نے اس کا کتبہ لکھا۔ وکی نے اپنا کتبہ بھی سوچ لیا۔ اچھا جناب، یہ بھی ہو گیا، اب اس کے بعد؟ لاجواب، وکی جو بات کریں گے انوکھی۔ اور شہلا بیگم کا؟ می لارڈ، اب میں اپنا بریف پیش کرتی ہوں۔ سید ارشد حسین گھوڑے بیچ کر سوئے ہیں۔ اسکول کا نام سوچنے کے چکر میں آج مغرب کے وقت استغفار کی تسبیح رہ گئی۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی، انگلیوں پر گن لوں یک لخت۔ سیاہ ساری میں ملبوس، آنچل سے سر ڈھانپے، سفید صورت والی ایک عورت چینی کی مورت چاندنی میں چمکتے چبوترے پر نمودار ہوئی۔ جھک کر ایک وٹروز اٹھایا، پلٹی، صفیہ سلطان کو نگاہ بھر کے دیکھا، آنکھیں چمکی، چہرے پر سفید پاؤڈر۔ ارے! صفیہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، بیلا؟ وہ فراٹے کے ساتھ چبوترے پر سے گزری اور باغ کے سنہرے دھندلکے میں غائب ہو گئی، تیز رفتار جیسے باد سرسر۔ قدم رکھنے کا انداز عجیب، سرسر نکل گئی۔ صفیہ ہیبت زدہ رہ گئی، گھیگی بندھی، حلق میں کانٹے چبھے، لرزہ چڑھا، ٹھنڈے پسینے آئے، پڈلیوں پر چیونٹیاں رینگیں۔ بمشکل ہمت کر کے دوبارہ پکارنا چاہا، بیلا؟ ان کی اندرونی آواز نے بہت ہی آہستہ سے جواب دیا، چاندنی بیگم۔ زرینہ، رانی، دلہن اور وکی میاں ٹونی کو پکارتے گیلری میں آ چکے تھے جب دفتر میں پھر ٹیلی فون بجا۔ وکی لپک کر اندر گئے، شہلا سے بات کی۔
ہاں ہاں ابھی آئے، تمہاری تاریخ ہی طے کرے تھے بھائی، بس 5 منٹ میں پہنچے۔ دونوں بیک بات نزاکت سے پانچے سنبھالے سیڑھیاں اتری، پیچھے پیچھے شال اور سینڈل اٹھائے نورن ٹونی زقت بھر کے برساتی میں کودے، کار کا دروازہ کھولا۔ اسی پھرتی سے ان کے والد اگلی سیٹ پر مڑ کر اچٹتی نظر ڈالی۔ اوہو، صفیہ تو انتظار کرتے کرتے سو گئیں۔ ٹونی نے ان کو جگانے کے لیے ہارن بجایا۔ زرینہ نے انہیں پچھلا دروازہ کھولا۔ اٹھو بھائی، یہ لو نئی شال، تمہاری ساری کے بارڈر سے میچ کرے گی، لو، اور یہ منحوس چادر اتارو۔ اللہ کی قسم کل ہی انگوری کا نہ دے دیا تو میرا نام بدل دینا۔ اٹھو صفیہ، ضد نہیں کرتے۔ وہ ٹس سے مسنا ہوئی۔ وکی پھر مڑے۔ یہ شالوں کا مسئلہ اس وقت کیوں حل کیا جا رہا ہے؟ اور دیر نہ لگاؤ بچیا، چلو ٹونی۔ بیٹے نے انجن سٹارٹ کیا۔ پھپھی، بیٹھیے پھپھی جینیا، امی یہ جگہیں تو صحیح، ماشاءاللہ کیا غضب کی نیند پائی ہے۔ اٹھو بھائی، ادھر سرکو تو ہم لوگ بھی بیٹھ جائیں۔ صفیہ اسی طرح سیٹ پر نیم دراز رہیں۔ زرینہ نے نورن کو بلا کر ان کے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ خادمہ نے دونوں کولہا پوری آہستہ سے اتارے۔ پھینکو انہیں باہر، بڑی بٹیا گرجی، صبح انگوری سے کہنا کوڑے میں لے جائے۔ نورن نے تعمیل حکم کی۔ سیمنٹ کے راستے پر پٹ سے ان کے گرنے کی آواز آئی۔ صفیہ بدستور آنکھیں موندے ساکت لیٹی رہیں، گویا مادام ریکیمسر کی تصویر جو مصور ڈیوڈ نے بنائی تھی۔ نورن نے ایک ہرا سینڈل ان کے دائیں پاؤں میں پہنانا چاہا، اچانک دہل کر چلائیں۔ زرینہ اور رانی دلہن نے صفیہ کو جھنجھوڑا اور خوفناک چیخیں ماری۔ مرنے سے کچھ دیر پہلے برزخ قائم کر دی۔ سب نقشے سامنے آئے۔ سماوات میں نورانی پیکروں کے شامیانے لگے ہیں، نیچے کٹھ پتلیاں چل رہی ہیں، آوازیں سب میں سے نکلتی معلوم ہوتی ہیں، آواز ایک ہی ہے۔ اپن نشستوں میں لکھا ہے کہ حق حقیقت واحد ہے، لیکن متنوع اور کثیر الجہت ہے۔ می لارڈ، پیپل اس طور سے اگا کہ آدھا احاطہ اندر ہے، آدھا باہر۔ درخت کی کھو 3/4 اندر ہے، 1/4 ندی کے رخ، لہذا اسے احاطے کے اندر تصور کیا جائے۔ میرے معزز دوست نے سوال کیا ہے، تصور اور حقیقت میں کیا فرق ہے؟ می لارڈ، انسان کا چہرہ بیک وقت 2 سمت ہے، ایک رخ تا حیات دنیا میں رہتا ہے، ایک تا حیات سوئے احاطہ ستارہ بیگم۔ می لارڈ، ڈاکٹروں کی رائے تھی شدید اضطراری کیفیت میں کوئی اچانک ذہنی دھکا پہنچنے کے باعث حرکت قلب بند ہوئی۔ مرحومہ کے پرانے نیورولوجسٹ کے مطابق اندرونی صدا کے علاوہ ہیلوسینیشن یعنی فریب نظر بھی ایک وجہ ہو سکتی تھی۔ صبح کو جب جنازہ احاطہ ستارہ بیگم روانہ ہوا، موٹریں آہستہ آہستہ شہر کی جانب بڑھیں۔ مکان پر خواتین کا تانتا بندھا۔ مانک بھائی ڈھونڈی کے ہمیشہ کے ماہر منتظم تھے، ان کی تجویز پر مائکرو فون لگ گیا اور برساتی کے وڈ روز کے اوپر لاؤڈ سپیکر تاکہ گاڑیوں کے نمبر اور ڈرائیوروں کے نام اناؤنس کیے جا سکیں، جیسا کہ مسرت کی تقاریب پر ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے لڑکے کے سہارے موٹر سے اترے، بڑے بھائی اور بہن سے گلے مل کر خوب روئے۔ برساتی سے ملحق چبوترے پر قرآن خوانی جاری تھی۔ اندر مرحومہ کے کمرے میں چاندنی کا فرش کروا دیا گیا تھا۔ ان کی بہن اور بھاوج تلاوت کلام مجید کے بعد گو تکیے سے لگی چپ چاپ بیٹھی تھیں۔ عورتیں اپنا سپارہ پڑھ کر چلی جاتی، پچھلے برآمدے اور ڈرائنگ روم میں جا بیٹھتی، چند ایک دزدیدہ نگاہوں سے اندر کے کمروں کے فرنیچر اور سامان آرائش کا جائزہ بھی لیتی گئیں۔ رشتہ دار خواتین مصروفیت سے کام کرواتی ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ ایوان نشست میں بہت ہجوم تھا، وہاں بھی چاندنیاں بچھا دی گئی تھیں، یہاں ٹکڑیوں میں بیٹھتی جا رہی تھیں، کسی بات پر ہنسی آئی تو فوراً ضبط کر کے چہرے پر مناسب غمگینی طاری کر لیتی۔ سرگوشیاں، زندگی میں بھی پرابلم رہیں، مر کر بھی 3 بیاہ ملتوی۔ شہلا کے منگیتر کیا دہاجو ہیں؟ سر سفید آتے کے ساتھ ہی جنازے کو کندھا دینا پڑا، اچھا شگون نہیں۔ بس اب چپ رہو باجی۔ بنگالن بہو نظر نہیں آئی؟ کلکتہ میں بیٹھی ہیں، بہو نہ کہو ابھی سے۔ 6 مہینے سے تو لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہیں، یہ تم پیلی ساری پہن کر کیوں آ گئیں؟ سفید رنگ ساس پہننے نہیں دیتی، ایک ساری بالکل وائٹ ہے تو وہ جارجٹ کی، ونٹر ساری ایک بھی نہیں۔ انسان کے پاس ایسے موقعوں کے لیے مناسب لباس ہونا چاہیے۔ میں نے تو زرینہ سلطانہ سے بہت کہا اپنے ہاں بھی زنانہ اجتماع کروا لیں۔ حمیدہ بیگم شکاگو کے سینٹر سے آئی ہوئی ہیں اپنے گھر اپنے لڑکے کی نسبت طے کرنے، ان کا واز رکھ لیں۔ زرینہ ٹال گئیں۔
کیا یہ لوگ آدھے شیعہ ہیں؟ نہ کہیں۔ لڑکے نے جھانکڑوں والی مسجد شہید کروا دی؟ نہ کہیں۔ سنا تو یہی ہے۔ آج کل تو بامبے میں سائرہ بانو اور وینا لمبی آستین کے بلاؤز پہنے گھر گھر تبلیغ کرتی پھر رہی ہیں۔ سچ کہو۔ ہیلو جی، نمستے جی، کیسی ہیں آپ؟ سدھا دیدی۔ ہیلو نمسکار سمیشری جی۔ صفیہ باجی کے گزرنے کی خبر آپ نے کس وقت سنی؟ ہم تو باتھ روم میں تھے جب سریش کے ڈیڈی نے آواز دی۔ ہم تو سن کر ایسے بھونچکے ہوئے کہ صابن پر پھسلتے پھسلتے بچے۔ ارے صفیہ باجی سے پرسوں سویرے ہی تو فون پر بات ہوئی تھی۔ کڑوی روٹی تو سنا ہے شیریں کاسل سے آئے گی شام کے لیے، میں بھجوا دوں گی، مگر آج ہی گیس ختم ہو گیا۔ ایک ہی سلنڈر ہے؟ 3، لیکن مہمانداری بھی تو ماشاءاللہ ہے، ہمارے ہاں بہت رہتی ہے۔ امی کے گھر سے پکوا کر لے آؤں گی۔ ارے ان کے ہاں تو جانے کہاں سے آئے گا کھانا۔ شکر قندی کی کھیر بھی پکوا دوں، موسم کی چیز ہے، ان کے ہاں تو ڈھیروں کھانا۔ 5 منسٹر تو میں نے اب تلک گنے، سب کو بیچاری شہلا نے ریسیو کیا۔ مرد اب تک لوٹے ہی نہیں قبرستان سے۔ سب چلی آ رہی ہیں پر شبو باجی کو نہ دیکھا۔ زرینہ سلطان بھی تو ان کی ماں کے مرنے پر نہیں گئی تھیں۔ حشمت محل والیاں آ گئیں، بہت جلدی آئیں، ٹھٹ سے دفتن شور مچا۔ کراچی کال لگ گئی۔ اے ہاں پروین نامراد بہن کے تیجے میں شریک ہو لیں، پھر بن بناہٹ پھیلی۔ پروین کل شام تک پہنچ جائیں گی۔ فیروزہ بھی آ رہی ہیں؟ اے سونا کری، فیروزہ بھی آ رہی ہیں؟ معلوم نہیں بیگم صاحب۔ تیسرا بلٹن نشر ہوا، فیروزہ لندن میں ہیں۔ کچھ بیویاں جو ٹرنک کال لگنے کی خبر سنتے ہی گیلری میں پہنچ گئی تھی کہ شہلا اور پروین کی المناک ڈرامائی گفتگو کا منظر بچمش میں خود ملاحظہ کریں۔ وہ چپ چاپ لوٹ آئیں، کیونکہ نورن نے شہلا کے چیمبر کا دروازہ اندر سے فوراً بند کر دیا۔ چند لڑکیاں دوسرے کمرے میں پنکی کے ٹیلی فون کے پاس موجود رہیں۔ کس واسطے؟ کہ دنیا امید پہ قائم ہے، ممکن ہے کہ بنگالن سے ان کی نسبت ٹوٹ جائے۔ خیر، جس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہوگا۔ ایک لڑکی نے بہرحال خود کو پنکی مرزا کی تمام ہنگامی کالز ریسیو کرنے پر مامور کر لیا۔ باقی ایوان نشست میں اپنی ماؤں کے پاس واپس گئیں یا ایک کھڑکی میں جا کھڑی ہوئیں۔ ارے وہ دیکھو، ایلا دیوی اور اسلم خان۔ پتہ ہے وہ مدراس سے پکچر ختم کر کے آئی ہیں، اسلم خان بمبئی سے پہنچا، دلکشا میں شوٹنگ چل رہی ہے بیگم کے ہیرے۔ کمال ہے، یہ بھی تعزیت کے لیے آ گیا۔ میں بتاؤں کیسے ہے، شہلا باجی کی فینسی جو ہے نا شاہ صاحب، وہ بیگم کے ہیرے کے لیے گھوڑے سپلائی کر رہے ہیں۔ چلو چپکے سے باہر چل کر دیکھیں قریب سے۔ لڑکیوں ہڑونگا پن نہ کرو، نیچے لی بیٹھو خاموش۔ تلاوت استا میں مشغول مانک بائی ڈرائنگ روم کے عقبی دریچے میں فروکش تھیں، کبھی کبھی سر اٹھا کر زنانے سوگوار کو دیکھ لیتی۔ کوئی زیر لب مکالمہ کان میں پڑتا تو تقدر کے ساتھ پھر مقدس صحیفے پر جھک جاتی۔ لیمو کے پتوں کے مہک دریچے میں رچی ہوئی تھی۔ ایک قدیم پاکڑ میں چھپے کسی پرند نے سیٹی بجائی۔ اشیم وہو دشنا اسی استاد ہستی استاد ہمائے سروشنو پاترو۔ موت کے بعد پہلی صبح، فرشتے کے لیے دعائیں۔ سوئم کے دن روانی بڑی تکلیف میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی زمینی قیود سے آزاد ہو کر چنیوٹ کے پل پر پہنچتی ہے۔ کل بیچاری صفیہ کا تیجا ہے، سویرے سے آنا ہوگا۔ جینے کے بھی کتنے انتظام، مرنے کے بھی، او پیارے خدا۔ زیر لب اوراد کرتی ہوئی اٹھی۔ بشیر پینٹر حسب وعدہ الگ صبح سینٹ مونیکا نیا بورڈ ہاؤس کی منڈیر سے ٹکا کر اسی مستعدی سے سر پر رومال باندھے جنازے کے ساتھ ہو لیے۔ ہری دھوپ پر سینٹ صوفیہ کی غیر مسلم استانیاں گھیرا بنائے سرنگوں بیٹھی تھیں۔ اسکول اب کون چلائے گا؟ اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیوں کی بہتات اور بے روزگاری کے اس دور میں ان کی روزی روٹی کا دروازہ بند ہوا۔ سورج پر سر پہ آ گیا۔ ایک نوجوان ٹیچر نے ہلکی سی الجھن کے ساتھ نظر بچا کر گھڑی دیکھی۔ انتم سنسکار میں دیر تو لگتی ہے، دوسری نے دھیرے سے گویا جواب دیا۔ درختوں کے پرے بہتی روپیلی ندی دھوپ میں جگمگا اٹھی۔ ندی کا اندرونی کلاک اس کا اپنا ہے اور اس کا کال چکر، دیر سویر کی اسے کیا پرواہ۔ مسز ترلا جوشی نے گھاس کا ایک ڈنٹھل توڑا۔ وہ زابلہ تھوبرن میں صوفیہ کی ہم جماعت رہ چکی تھی اور اسکول کی سب سے پرانی استانی تھی۔ جب وہ کالج میں پڑھتی تھیں اور کبھی کبھار یہاں آتی تھیں، اس لان پر وہ صفیہ کو مخاطب کر کے بسلسلہ قمبر علی بڑی خوش دلی سے نیچے سروں میں دھیرے بہو ندیا مورے سیاں جی رہتے ہیں پار،
الاپتی تھی دھیرو دھیرے بہو ہم اتریا پار، اتر گئیں بھئی۔ کسی کو ان کی موت کا گہرا دکھ نہیں، ایک پرکار کی ہمدردی سی ہے اور افسوس، سب دل میں اور زبان سے ایک ہی شبد دہرا رہے ہیں بیچاری، جیسے کوئی امتحان میں فیل ہو جائے یا سول سروس کے کمپٹیشن میں نہ آ سکے۔ اگر وہ پبلک لائف میں ہوتی تو محلہ ہونے کے ناطے لوگ پہلے ہی ان کو نوچ کر کے کھا چکے ہوتے، اب رسمی افسوس کے لیکھ لکھتے۔ وہ کوے ہیں، نیولے، گدھ، گرگٹ، مگرمچھ، شارک، وہ دوسروں کے متعلق اتنے بے رحم ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ صفیہ، تم بھی تو کسی کو نہیں بخشتی، وہ اسی لائق ہیں۔ وہ تو ایسے لوگوں کو بھی جو کسی کو کچھ نہیں کہتے انہیں بھی کونچے ڈالتے ہیں، خواہ مخواہ۔ صفیہ بیچاری تو بہت زیادہ منمونی بھی نہیں تھی۔ ارے میں بھی انہیں بیچاری سوچ رہی ہوں، کیا بیچارہ پن تھا، اپنے سبھاؤ اور سنسکاروں کے انسوار اچھا خاصا جیون بتایا۔ 4-5 مسلمان استانیاں قرآن خوانی کے بعد باہر آ کر گھیرے میں شامل ہو گئیں۔ اللہ جنت نصیب کرے، 3 مہینے کی میری تنخواہ روک رکھی تھی۔ آپ 3 مہینے بغیر اطلاع غیر حاضر بھی تو رہیں۔ اب حساب کتاب کون کرے گا، پنکی میاں یا شیلا؟ ارے کوثر باجی، ابھی سے یہ قصہ نہ چھیڑیے۔ شمیم فاطمہ، جو میری ذمہ داریاں ہیں اور اخراجات۔ ترلا جوشی لوگوں کی آمد و رفت دیکھا کہ ہمیشہ ایک جملہ یہ بھی دہرایا جاتا ہے، میرے لائف کوئی کام، ہر چیز روٹین ہے، زندہ رہنا، مر جانا، انتم سنسکار، کتنی بھاری روٹین۔ کال کے نوٹس بورڈ پر چپکا ٹائم ٹیبل۔ بتاشے کی قیادت میں کئی ملازم دوسری منزلوں سے اسکول کی کرسیاں اتار کر لاتے دکھائی دیے۔ سونا کلین کی نگرانی کرتے پاس سے گزری، ایک استانی نے فوراً اٹھ کر کہا، آپا جی میرے لائق کوئی کام؟ دوپہر کا باغ دفتن جوہری کی دکان بن گیا، سونا ہی سونا، زمرد ہی زمرد، لال ہی لال، رنگ برنگے نگینے، پیڑوں پر بیٹھے مور اور طوطے، میناکاری کے نقوش، فرنیچر اٹھائے نوکر اس نفیس و نازک صنائی میں خلل ڈال رہے تھے۔ سونا کلی نے جواب دیا، ارے بٹیا کوئی ایک کام ہو تو بتا دیں۔ پہلے بڑی بٹیا کہن، کل کے لیے مردانہ اوپر ہوئیے، اسکول کے سارے کمرے خالی کروا دو، ہم کرسیاں ڈیسک سب نکلوا دیے، اب کہن وہم آتا ہے، پہلے وہاں تیجا ہو اور کچھ دن بعد اللہ رکھے پنکی میاں اور لیلا بیگم وہیں آن کر بسیں، کہن کرسیاں نیچے رکھوا دو، سوئم کے لیے شامیانہ لگ جائے، پھر کہن اسکول کا سامان اوپر واپس نہ پہنچانا، یہیں سے نخاس چلا جائے۔ سونا کلی آگے گئیں، استانیوں نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا، چنانچہ سینٹ صوفیہ بند۔ دوسری منزل پر اب نیا جوڑا اپنا گھر بسائے گا۔ ترنت فیصلے۔ آدمی کے پاس سمے بہت کم ہے، فیصلوں میں دیر لگائیں تو کیسے کام چلے۔ سوچ میں ڈوبی ترلا جوشی سر جھکائے اپنے پاؤں ہی کو دیکھتی رہیں۔ بارش کی پھوار آ گئی تو واہ، مہاوٹیں بھی آج ہی، یہ بھی اکثر ہوتا ہے، ادھر قبر کھدی اور فوراً پانی کیچڑ، توبہ۔ ایسے موقعوں پر بارش تو اللہ کی رحمت ہے کوثر باجی۔ شمیم فاطمہ ہمیشہ معاملات کا اچھا رخ دیکھنا چاہتی تھیں۔ وہ سب ہڑبڑا کے اٹھیں اور سر ڈھانپ کر برآمدے کے سمت بھاگیں۔ بادل آیا اور نکل گیا، جاڑوں کا بوند سا دن۔ سورج ڈھلا، تیز سرد ہوا چل رہی تھی، زرد پتے خوب اڑے۔ ڈرائیور لوگ دن بھر ادھر ادھر بیٹھے ہاتھوں میں چھوپا سگریٹ بیڑی پھونکتے رہے تھے۔ رام پیاری مالن باغ کی صفائی پر کمر بستہ ہوئی، سینٹ مونی کا بورڈ اٹھا کر اس کے پیچھے سے 4 مینار کی خالی ڈبیاں نکالیں۔ خوش قدم بوا اندر جا رہی تھیں۔ سب جنے ابھی تلک آئے نہیں؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا، گویا وہ سب کرکٹ کے میدان سے لوٹنے والے تھے۔ خوش قدم بوا بڑھاپے کی وجہ سے خاصی سنک گئی تھی۔ وہ واپس آنے شروع ہوئے، بہت آہستہ رفتار سے گئے تھے، تیزی سے لوٹے۔ بہت سوں کو بھوک بھی ستا رہی تھی اور چائے اور سگریٹ کی طلب، اب اپنے اپنے گھر جا کر نہائیں گے اور گرم گرم چائے یا کافی۔ مانے نہ مانے، سب کے دلوں میں ایک ہی خیال ہوتا ہے ہمیشہ۔ خوش قدم بوا حوض کے منڈیر پر ٹک کر بڑبڑائیں، ایک ہی خیال، انجانا، یہ میرا جنازہ نہیں تھا، میں زندہ ہوں۔ شکرانہ اور اطمینان انجانا۔ رام پیاری اکو میں بیٹھ گئیں، ڈبیاں کھول کر دیکھیں، 1-2 سگریٹ پڑے ہوں تو مالی کے لیے لے جائے۔ وہ سیم کے دیگوں کے چولہے تیار کرنے میں مصروف تھا۔ پنکی اور ارشد حسین سامنے سے گزرے، فوراً اٹھی، گھونگھٹ کاڑھا۔ چھالٹین کے سفید غرارے سرسراتی حشمت محل کی 2 خانہ زاد بوڑھی حبشنیں باہر آئیں۔ ایک شوفر فوراً گاڑی لے کر برساتی میں پہنچا، کھڑکیوں کے نیلے پردے برابر کیے۔ نیگرو عورتیں ایک محراب کے نیچے سنتریوں کی طرح کھڑی ہو گئیں،
ان کی آنکھیں دنیا کے قدیم ترین انسان کی آنکھیں تھیں، اور انہوں نے بے حد و حساب ختموں کا نظارہ کیا تھا، انفرادی اور اجتماعی۔ بیچاری نیم اپاہج صفیہ سلطان کی کیا ہستی تھی، ان قدیم آنکھوں نے سارا افریقہ جڑتے دیکھا۔ وہ جہازوں میں بھر بھر کر مشرق و مغرب بھی بھیجی گئیں۔ قدرت نے انہیں محض خوش آواز دی تھی اور سخت جانی۔ حبشنوں کی پلٹنیں کہاں کہاں کن محلات پر تعینات رہیں، قلعہ معلیٰ دلی، نوابی اور شاہی کا لکھنؤ، آصف جاہی حیدرآباد، زمرد اور الماس شہر کی آخری جشن محلداریاں، بیگم کوٹھی پر متعین ان کی اردو بیگم پر دادیوں نے تو 1856 ہی میں ہتھیار ڈال دیے تھے، اور یوں دیکھو تو سینکڑوں ہزاروں برس کے ہیر پھیر میں اجتماعی خاتمے کی بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ ان کے لیے صرف ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تھے، اور انفرادی خاتمے کی اہمیت تو تیسرے روز ہی سے زائل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی بس ایک ہی لفظ ہے، تھا، تھے یا تھیں۔ محض غم حسین باقی اور قائم و دائم ہے کہ ہائے ہائے رہائے، کہ ہائے میاں رے، بی بی سغرا روئے لاگی، مورا قاسم دولہا مارا، کہ ہائے ہائے رہائے۔ حشمت محل کی بیگمات برآمد ہوئیں، زرینہ سلطان ان کے ساتھ تھیں۔ سیاہ فام کنیزوں نے نیچے جا کر کار کا دروازہ کھولا۔ زرینہ کو یاد آیا، نویں تاریخ کو صفیہ مرحومان کے ساتھ حشمت محل جاتی تھیں، اور زمرد، الماس اور دوسری حبشنوں کے جوڑ دائرے کا ماتم اور نوحہ خوانی کرتے وہ بڑی محویت کے عالم میں سنتی تھیں کہ ہائے ہائے رہائے، کہ ہائے میاں رے۔ ان حبشنوں کے بین نے ایک بار صفیہ نے کہا تھا، دشت دریا گونجتے ہیں، ہائے میری دکھیاری بہن۔ زرینہ سلطان نے سفید دوپٹے میں آنسو جب کیے، حبشنوں نے جھک کر تسلیم عرض کی، گاڑی روانہ ہوئی، بھیڑ چھٹ گئی۔ اب انگوری جھاڑو سنبھالے جھکی جھکی برساتی میں وارد ہوئی۔ نورن برآمدے میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ ڈائننگ روم میں چائے کی پیالیاں کھنکیں، پھر خاموشی۔ جمعدارانی نے حسب عادت دوپٹہ کمر کے گرد لپیٹا، جاروب کشی شروع کر دی۔ سر 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 سر۔ وہ کولہا پوری پھیلتی بیل کے نیچے اوندھے پڑے تھے، ایک کے تلے پر یہ موٹی چھپکلی۔ دھت دھت، بری بری۔ انگوری نے باولے پن سے اس پر جھاڑو ماری، وہ اچھل کر دیوار پر چڑھ گئی۔ ارے واہ ری مہوتن، نورن ہنسی۔ انگوری نے چپل اٹھائے، غور سے دیکھے کیونکہ سجھائی کم دیتا تھا۔ بٹیا کہیں گے، میلے دوپٹے سے آنکھیں پوچھی۔ نورن سیڑھیاں اتر کر نیچے آئیں، وہ بھی چند لمحے تک ان چپلوں کو ٹک ٹکی باندھے تکا کیں، پھر دھیرے سے بولیں، جمعدارن پھینکو نہیں، گھر سے لے جاؤ، دھو کر کونے میں ڈال دینا۔ ایک کاغذ ہوا میں ڈولتا پھر رہا تھا، مترانی نے اسے پکڑا، چپل لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ اچانک نورن کو بڑی بٹیا کے الفاظ یاد آئے، کل یہ منحوس چادر انگوری کو نہ دے دی ہو تو میرا نام بدل دینا۔ نورن بھی چند سیکنڈ کے لیے عالم حیرت میں جا پہنچی، پھر کہا، بٹیا کا وہ نابد و شالہ بھی تمہیں کا ہے ملی ہے۔ کم عقل انگوری چپ رہی، سوچا اس سے طلاق پر خوشی کا اظہار کریں یا غم کا۔ بڑے راجہ صاحب کے مرنے بعد جب جائیداد بٹی تو کوئی رونا پیٹنا تو یہاں ہوا نہیں تھا، سب خوشی دکھلائی دیتے تھے۔ انگوری کے سکوت کو نورن نے مایوسی تصور کیا۔ بٹیا کے کپڑوں سے بھی الماریاں بھری پڑی ہیں، پتہ نہیں یتیم خانے بھیجیں گے کہ کیا کریں گے۔ سچا تلہ ہے پرانے زمانے کا، لیٹا ہریسا تو ہو گئی ہو پر اوڑھے پھرنا۔ اس وفادار مہترنی اور اس کے آخورچی کنبے کو ساری عمر 3 کٹوری ہاؤس سے رقم رقم کی اترنے اور ناکارہ پاپوش ملا کیے تھے، اور خوشی کی تقریبوں پر نئے جوڑے۔ اسے فوراً خیال آیا، ابھی 3 بیاہ ہونے والے ہیں، نئے کپڑے لتے بھی تو بہت ملیں گے۔ جھاڑو دیتے دیتے رک گئی۔ سندھو کے کنارے پارو والے بیرسٹر اظہر علی مرحوم کے متنازع فی ریڈ روز میدان میں لاؤڈ سپیکر پر مراٹھی کی دھن ایک پرانا پرجلال بھجن ہو رہا تھا، ہے گووندا راکھو شرن، اب تو جیون ہارے، اب تو جیون۔ نورن بھی چونکی، بٹیا کی خبر قمبر میاں کی زمین پر پہنچ گئی۔ قمبر میاں کی زمین کے لیلا بٹیا کی؟ انگوری نے ناک پر انگلی رکھ کر تصحیح کی، اور لیلا بٹیا کی تو سمجھو ہمارے پنکی بھیا کی۔ انگوری ملکیت کے معاملات کے خیال آتے ہی دفتن بڑی عقل مند ہو گئی۔ اللہ کی شان، کس کی چیز کس کو پہنچی۔ نورن پھر اچھمبے میں پڑی، چند لمحوں کے بعد کہا، کبھی رات کو گھوسی لوگ وہاں خاتون جنتی والا برہا گاتے ہیں، تب بھی آواز یہاں بڑی صاف سنائی دی ہے۔ کالی ندی
اور جھاؤ ندی جس کے کنارے چاندنی راتوں میں سننے والوں کو بانسری کی آواز سنائی دے جاتی ہے، اور گومتی تو سامنے ہی بہہ رہی ہے، ہر ہر بہیں گومتی مائے۔ آج وہاں مہادیو گڑھی کا میلہ ہوئے قمبر بھیا والے مندر میں۔ قمبر بھیا کا مندر؟ نورن دوبارہ گڑگڑائیں۔ ارے نورن بٹیا، بسنت آنے والی ہے، اب کیسے ہماری بہو کے لیے دو دوپٹے رنگ دینا، جاڑے تو سمجھو نکل گئے۔ انگوری نے بایاں ہاتھ پیچھے کمر پر الٹا دھرا اور صفائی میں مشغول ہو گئیں۔ سر 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 سر۔ دفتن بڑا بھاری سناٹا چھایا۔ نورن نے اپنے نیپالی شال کا بکل مارا، ستون سے ٹیک لگا کر چہرہ ہاتھوں میں تھامے یہ سرسراہٹ دھیان سے سنتی رہیں۔ کچھ دیر بعد سر نواڑے سپٹ سپٹ سلیپر گھسیٹتی شاگرد پیشے کی سمت روانہ ہو گئی۔